بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحاب اکرام پہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب طارق عزیز صاحب، کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ کیسے روزے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ میں بھی الحمدللہ۔ آج ہم 2-3 دن کے بعد اپنا ولاگ بنانے لگے ہیں۔ بس کچھ پولن نے تنگ کیا ہوا تھا، آواز بہت ہی خوفناک تھی، تو سوچا اتنی خوفناک آواز تو نہیں سنانی چاہیے، تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو پھر ہم کرتے ہیں۔ اور بات بھی ہم نے کرنی تھی انسانی حقوق کے بارے میں، تھوڑی سی آواز اچھی ہوتی تو انسانی حقوق پہ بات کی جاتی۔ آپ کی خدمات ہم دوبارہ لے رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں، ہم بنیادی حقوق کے بارے میں بہت سنتے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ ہیں کیا بنیادی حقوق؟ یہ بنیادی حقوق دیکھیں، اس میں پہلا تو سب سے یہ ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ جی ٹھیک۔ اور پہلا انسانی حق ہے ہی یہی کہ انسان آزاد ہے، اپنے مذہب کے لیے بھی وہ آزاد ہے، اپنے کہیں جانے آنے کے لیے بھی وہ آزاد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر صورت میں وہ آزاد ہے، لیکن قوانین کی پابندی میں رہ کر۔ کچھ لمٹس لمٹس ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، مادر پدر آزاد مادر نہیں پدر ہے۔ آزادی نہیں ہے۔ ہم میڈیا پہ عام طور پر سنتے ہیں کہ جب ہمیں مکمل آزادی ہے فلاں چیز کی، جیسے رائٹ آف انفارمیشن ہے، تو مکمل آزادی نہیں ہے۔ قانون بنا ہوا ہے اس سلسلے میں، یہ بنیادی حق ہے آئین کے تحت، لیکن اس کے لیے لمیٹیشنز ہیں، وہ پھر ہم علیحدہ علیحدہ دیکھیں گے اگر اس پہ کوئی بات تفصیل سے کرنی ہوئی کہ لمیٹیشنز کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یو این اور اسلامی ممالک نے ان کے بارے میں کیا کیا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن نے 1948 میں جی 217A ریزولوشن تھی جنرل اسمبلی کی، اس کے تحت 40 بنیادی حقوق کا تعین کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور ان میں سے سب سے پہلا وہی جو میں نے ابھی بات کی کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور اپنے مذہب اور آنے جانے کے لیے ہر طریقے سے آزاد ہے۔ جی ٹھیک، جی، بالکل۔ اور پھر 40 ہیں آگے، وہ فریڈم آف موومنٹ ہے، اور فریڈم آف اچھا، تو اسپیچ ہے۔ اسلام نے اس بارے میں کیا اسی حکم طریقے سے دیا ہے؟ پہلے اسلامی ممالک کا میں بات ختم کر لوں جی کہ ٹھیک ہے۔ اسلامی ممالک نے بھی پہلے تو 1981 میں یہ اسلامک کونسل، یونیورسل ڈیکلیریشن آف اسلامک کونسل آف یورپ، انہوں نے ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کیا، تو اس میں بھی انہوں نے کچھ اسلامی جو بنیادی حقوق اور انسانی حقوق کے بارے میں ڈیکلیریشن کیا۔ اس کے بعد کائرو میں OIC نے 1990 میں اس کو ایک ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کیا، اس میں انہوں نے تقریباً 25 کے قریب ہیں، وہی سارے، لیکن کسی نے وہ 40 آرٹیکل ہیں، کسی کے 25 آرٹیکل ہیں، کسی کے 24 ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کہ اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اسلام تو دیکھیں نا، وہ ویسے تو اسلام پہلے ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، جی جیسے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 2 ہے جی کہ یہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ اسی طریقے سے سورۃ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر ہے 138، اس کو بنیاد بنا کر اسلامی ممالک نے سب سے پہلے جو اپنی ڈیکلیریشن دی ہے وہ اس کو بنیاد بنایا ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ایک پیغام ہے سب دنیا کے لیے، جی عوام الناس کے لیے، اور ہدایت ہے یہ، اور ایک اس میں اور چیز آ جاتی ہے، نصیحت ہے، ٹھیک ہو گیا، تمام ڈرنے والوں کے لیے، اس میں بھی ڈرنے والوں کا لفظ استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جو سب سے پہلا سورۃ حجرات کی آیت نمبر ہے 13، اس میں یہ کہ ایک مرد اور ایک انسان سے، عورت سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو، اور ان کے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں صرف پہچان کے لیے، تو صرف تقویٰ ہے بنیاد کہ فضیلت کیا ہے، بالکل، اس لیے کہ ہر انسان جو ہے وہ برابر ہے، ایکوالٹی ہے، اور کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے، میں آپ کی بات کو ذرا وہ کاٹ رہی ہوں، آپ نے سورۃ الحجرات کی بات کیا، یہ تو کیا پورا قرآن پاک ہی جون سا ہے، کوئی شک ہی نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے سارا کچھ، اور سورۃ الحجرات میں معاشرت کا پورا طریقہ ہی بتا دیا گیا۔ یہ خیر ابھی ایک صرف چھوٹا سا میں نے لقمہ دیا ہے،
ایک الگ ٹاپک ہے، بات کرو تو یہ تو ماشاءاللہ کافی ایک ڈیٹیل ہو جاتی ہے، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اس میں بالکل سورۃ بقرہ کی دوسری آیت بھی یہی کہتی ہے جی کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی بے نہیں ہے، شک بے شک اور کافی جگہوں پہ آگے جا کے ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک۔ اچھا، اور ہمارا قانون اور آئین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ قوانین ہمارے جو ہیں وہ بھی تو علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ ریسٹرکشنز لگانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قانون آئین، سوری جو میں بار بار قانون نکل رہا ہوں، آئین۔ آئین میں ہمارے بنیادی حقوق دیے ہوئے ہیں آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی تقریباً یہی سارے حقوق ہیں، لیکن ان میں ایک لفظ جو ایڈ کیا گیا ہے وہ ہے ریزنیبل ریسٹرکشن سبجیکٹ ٹو لا۔ جو بھی بنیادی حق ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے۔ جیسے ہم ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ کسی بھی پروفیشن کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، بالکل، لیکن سبجیکٹ ٹو لا اینڈ ریزنیبل ریسٹرکشنز۔ اب وہ کیا ہے؟ کسی نے وکیل بننا ہے تو پہلے وکالت کی تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد پھر جو اس کے لمیٹیشنز ہیں کہ آپ نے یہ اس کے پہلے ڈگری لینی ہے، اور ڈگری لے کے پھر یہ پاس کریں گے، پھر فلاں کونسل سے، بار کونسل ہے جیسے، وہاں سے آپ نے وہ لائسنس لیں گے تو آپ اس عدالت تک جا سکیں گے، پھر یہ لائسنس لیں گے، تو وہ لائسنسنگ سسٹم ہے۔ اسی طریقے سے انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، تو جو بھی پروفیشن ہے اس کے لیے لا بنا ہوا ہے اور ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو بنیادی حق کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو ایک آزادی ہے وہ حاصل ہے، لیکن قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ہم نے اس کو ذرا اسمارٹ وے میں سمیٹا ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، وہ پورا ایک چارٹر ہے۔ اس نے قرآن پاک کو بالکل وہ کہتے خلاصہ اس کا بیان کر دیا ہے کہ بنیادی حقوق یہ ہیں۔ مجھے سارا کچھ ہی، لیکن یہ ہمیشہ سے ہمارے اسکول کے سلیبس میں بھی ہوتا تھا، جب بھی یہ حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھتے تھے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اس میں وہ کھو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام بتا رہے تھے، بس اب میں جا رہا ہوں، تو فیلنگز بھی سیڈ فیلنگز اس میں آتی ہیں، اور اس میں ایک خطبے کے اندر مختصر سا خطبہ ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اس وقت تو ہو سکتا ہے بڑا ہوا، جو ہم پڑھتے ہیں اس میں سارا سمیٹ دیا ہے۔ کیا کمال ہے، کمال ہے، بہت زبردست۔ میں تو بہت امپریس ہوں پورے قرآن پاک سے، تو ہم ہیں ہی ہیں، لیکن حجۃ الوداع کا خطبہ جو ان سا ہے نا وہ تو بہت زبردست ہے۔ تو جناب ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے ابھی اس کو مختصر بات کی ہے، بات کرو تو بہت ہی پھیل جاتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں ضرور، اور ہم مزید اگلے کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر اس کو ہوں ہم گے۔ علیحدہ علیحدہ حق کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں آگے لے، ہم نے وہ اکٹھا نہیں کیا نا، پھر کھچڑی نہیں بنائی، تو ہم الگ الگ ہی ڈشز کے ساتھ چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اجازت دیجیے آمنہ خان کو گپ شپ میں۔ اگر پسند آئے تو پلیز آپ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ کا بھی شکریہ۔